نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سماجی مسائل کے حل کے لیے مناسب طرز فکر کی تلاش، اور عنوان ہے جذباتی طرز فکر۔ عزیزان محترم، میرا پروگرام جدلیاتی لبرلزم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے 130 سے اوپر ایپیسوڈز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ دنیا کے تمام الہامی مذاہب، غیر الہامی مذاہب اور انتظامی مذاہب انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ایک جدید آئیڈیالوجی، جدید طرز حیات، جدید نظام حیات کی دنیا کو اشد ضرورت ہے۔ لیکن کوئی بھی نظریہ حیات، کوئی بھی آئیڈیالوجی تشکیل دینے سے پہلے ایک مناسب طرز فکر اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو ہی طرز فکر ہیں انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے، اور وہ ہیں غیر جذباتی طرز فکر نمبر 1 اور نمبر 2 جذباتی طرز فکر۔ غیر جذباتی طرز فکر کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ غیر جذباتی طرز فکر سے صرف مادی مسائل حل ہوتے ہیں، انسانوں کے سماجی مسائل حل نہیں ہوتے۔ غیر جذباتی طرز فکر صرف سائنسی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب ہم جذباتی طرز فکر کے بارے میں سوچیں گے۔ جذباتی طرز فکر کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایپیسوڈ کر چکا ہوں اور اس کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آگے مزید کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ میں اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے 3 مثالیں رکھ چکا ہوں۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک تہذیب اور ایک ثقافت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسان، چونکہ آدم کی اولاد ہے، سب ہیں تو انسان، ایک جیسی ان کی شکل و صورت ہے، ایک جیسا ان کا قد و کاٹ ہے، ایک جیسا ان کا مطلب ہے لب و لہجہ ہے، ہر چیز ان کی ایک جیسی ہے، ملتے جلتے ہیں۔ جسمانی اعضاء، اندرونی اعضاء، بیرونی اعضاء، ہاتھ پاؤں، ناک، سر وغیرہ سب کچھ ایک ہے۔ آدم کی اولاد ہیں سارے کے سارے، تو ایک تہذیب اور ایک کلچر کے تحت وہ زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ گزار سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک اور ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت الگ الگ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان پائے جانے والے تہذیبی اور ثقافتی بعد اور سماجی مسائل جذباتی طرز فکری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کا اس کے جذبات دوسروں سے مختلف ہیں، ہر قوم کے جذبات مختلف ہیں۔ اسی طرح ریاستی سطح پر جذباتی طرز فکر، صوبائی سطح پر جذباتی طرز فکر، علاقائی اور برادری کی سطح پر جذباتی طرز فکر کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام اختلافات مسائل حل کرنے کے جذباتی طرز فکر کی وجہ سے ہیں کہ ہر قوم کے جذبات الگ ہیں، ہر قبیلہ کے جذبات الگ ہیں، ہر انسان کے جذبات الگ ہیں۔ تو مختلف جذبات کی وجہ سے ان کے جو خیالات ہیں وہ مختلف ہیں، اور ان کا طرز زندگی بھی مختلف ہے۔ تو یہ تمام اختلافات جو ہیں انسان کے جو ہے سماجی مسائل حل کرنے کے جذباتی طرز فکر کی وجہ سے کہ انسان اپنے مسائل اپنے جذبات کے مطابق حل کرتا ہے۔ جیسے اس کے جذبات ہوتے ہیں ویسا ہی اس کا حل۔ تو اور ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ملتے جلتے تو نہیں ہیں جذبات، کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، اور اس طرح جذبات ایک فریق کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک انسان کے جذبات کچھ ہیں اور دوسرے کے کچھ اور، ایک انسانی طبقہ کے جذبات کچھ ہیں اور دوسرے انسانی طبقہ کے جذبات کچھ اور، ایک قوم کے جذبات کچھ ہیں اور دوسری کے کچھ اور، ایک مذہب کے عبادات کے طور طریقے کچھ ہیں اور دوسرے مذہب کے طور طریقے جو ہیں عبادات کے وہ کچھ اور ہیں، ایک نظریہ حیات کے اصول و ضوابط
کچھ ہیں اور دوسرے کے کچھ اور، ایک ملک کا آئین کچھ ہے اور دوسرے ملک کا آئین کچھ اور ہے۔ تو جذبات کی اسی رنگا رنگی کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے مذاہب، کئی نظریہ ہائے حیات، زندگی گزارنے کے کئی نظام یا ضابطہ ہائے حیات اور 257 کے لگ بھگ مختلف ممالک کے آئین وجود میں آ چکے ہیں۔ مختلف مذاہب، مختلف نظریہ ہائے حیات، مختلف ضابطہ ہائے حیات اور مختلف دساتیر، جہاں اپنے اپنے پیروکاروں، اپنے اپنے ممالک اور اپنی اپنی اقوام اور اپنے اپنے انسانی طبقات کے سماجی مسائل حل کر رہے ہیں، وہاں ان مذاہب، نظریہ ہائے حیات، ضابطہ ہائے حیات اور آئینوں میں موجود اختلافات ان گنت قسم کے سماجی مسائل، سماجی جھگڑے، سماجی برائیاں اور عدم برداشت کے جذبات کو فروغ بھی دے رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو سمجھنے والی۔ سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سماجی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، سماجی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، سماجی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، جنگ و جدل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جذبات مختلف ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کے جذبات ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، نہ دنیا کی تمام اقوام کے جذبات ایک جیسے ہو سکتے۔ اب ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اب جو ہے پاکستان اور انڈیا، ان کی دوستی کبھی نہ ہو سکی، کشمیر کے معاملہ پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ فلسطین اور عرب ممالک جو ہے اسرائیل اور عرب ممالک فلسطین کے معاملہ پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اس لیے کہ انسانوں کے جذبات مختلف ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو عرض کروں کہ مطلب یہ پس آج دنیا میں غیر جذباتی طرز فکر بھی ناکام ہو چکا ہے اور جذباتی طرز فکر بھی ناکام ہو چکا ہے انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے۔ دونوں ہی فی الحقیقت انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج دنیا کو ایک ایسے طرز فکر کی ضرورت ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو مذہبی، نظریاتی اور آئینی اختلافات کے دائروں سے باہر نکال کر ایک پلیٹ فارم پر متحد اور منظم کر دے۔ پوری دنیا کے انسانوں کی یہی تنظیم اور یہی اتحاد ہی عالمی قیام امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔